الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے باب اکرام الضیف، مہمان کا اکرام کرنا۔ پچھلی مرتبہ ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اب وہ اکرام کیا ہے، اس کی لمٹس کیا ہیں، وہ اگلی حدیث میں بیان ہو رہی ہیں۔ سیدنا ابو شریح خویلد بن عمر الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ، جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے بہت اہتمام کے ساتھ۔ پوچھا گیا وما جائزتہ، یہ جائزہ کیا ہے، یہ خصوصی اکرام کیا ہے، یا یہ کب تک ہے، اس کی لمٹ کیا ہے؟ فرمایا یومہ و لیلتہ، کہا کہ ایک دن رات۔ پھر فرمایا والضیافۃ ثلاثۃ ایام، اور پھر ایک عمومی ضیافت ہے وہ 3 دن تک ہو۔ فما کان وراء ذلک فہو صدقۃ علیہم، اور کہا کہ جو اس کے علاوہ ہے، اس سے مزید ہے، تو پھر وہ ایک طرح سے صدقہ ہے جو اس پر ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جائزہ ہے۔ جائزہ کہتے ہیں کہ بہت خصوصی تحفہ دینا، ہدیہ دینا، بہت خصوصی کسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا۔ جدید عربی میں جائزہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایوارڈ کے لیے، جائزہ ملک الفیصل، ملک فیصل ایوارڈ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب گویا جائزہ کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ اہتمام کرنا، بہت زیادہ تکلف برتنا۔ اور اس کے بعد کہا کہ 3 دن تک ضیافت کرو، اکرام کرو، اور کہا کہ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ایک طرح سے صدقہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اور پہلا جو دن ہے اس میں تو بہت خصوصی اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ کچھ اور روایات ہیں جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ غیر ضروری تکلف برتنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی اگلی جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یقیم عند اخیہ حتی یؤسمہ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ہاں اتنی مدت تک قیام کرے یہاں تک کہ اس کو گناہگار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا وَکَیْفَ یؤسمہ، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان اپنے میزبان کو گناہگار کر دے، تو کیسے گناہگار کرے گا؟ فرمایا یقیم عندہ ولا شیء لہ یقضیہ بہ، کہ وہ اس کے ہاں اتنی دیر تک ٹھہرے اور اس کے پاس کچھ بھی ایسا نہ ہو جس کے ذریعے وہ اس کی مہمان نوازی کر سکے۔ اور مطلب یہ ہے کہ پھر وہ عذر معذرت کرے، پھر وہ جھوٹ بولے، پھر لوگوں سے جا کر جھوٹ بول کر پیسے لے یا قرض اٹھائے اور تکلیف میں پڑے، اور ایسا قرض اٹھائے کہ جس کو واپس کرنے کی اس کے اندر استطاعت نہ ہو۔ پہلے ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب ان کے ہاں فرشتے آئے انسانی روپ میں تو انہوں نے بہت اکرام کیا، فوری طور پر نکل کر گئے اور ایک جو ہے وہ بچڑا لے کر آ گئے بھنا ہوا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اکرام بھی کرنا چاہیے۔ پچھلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پہلے دن رات تو خصوصی اکرام ہے، بہت زیادہ جیسے اہتمام کیا جائے، اس کے بعد پھر ایک عمومی اہتمام، اور 3 دن کے بعد جو ٹھہرتا ہے گویا وہ اس کو سمجھے کہ یہ صدقہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ جو کہا گیا ہے نا کہ اس کے بعد جو ہے 3 دن کے بعد وہ صدقہ ہے، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نے اگر کوئی منت مانی ہوئی ہے یا جو وہ خرچ کرتا ہے صدقہ و خیرات کے ضمن میں، اس کو وہ وہاں پر ایڈجسٹ کر لے۔ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے اپنے حلال مال میں سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرے گا اس پر اس کو اجر ملے گا۔ غریبوں مسکینوں کو کھلائے اس پر بھی اجر ملے گا، دوستوں یاروں کو کھلائے اس کو بھی اجر ملے گا، رشتہ داروں کو کھلائے اس پر بھی اجر ملے گا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو کھلائے جو اس کی ذمہ داری ہیں، یعنی اپنے بیوی بچوں کو کھلائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صدقہ وہ ہے جو انسان جو ہے وہ انفاق کرتا ہے، غریب کو دیتا ہے، ایک مسکین کو دیتا ہے، ایک یتیم کو دیتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ بہترین دینار وہ ہے جو انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان جب بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کہا کہ اگر تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کے منہ میں جو نوالا ڈالتے ہو، یعنی جو اس کو کھلاتے پلاتے ہو، اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ تو کوئی چیز بھی ضائع جانے والی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ بس وہ ایک طرح کا صدقہ ہے۔ اور اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو میزبان ہے نا، اس کو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ غیر ضروری طور پر اگر تم کسی کے ہاں ٹھہرو گے، اور جس طرح اگلی حدیث میں کہا ہے کہ اس کو گناہگار کرنے کا باعث بنو گے، تو یہ چیز پھر سمجھو کہ تم پر اب صدقہ کیا جا رہا ہے، صدقہ و خیرات کا معاملہ تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ غیر ضروری تکلف کرنا اس سے روکا گیا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی لوگ آتے تھے تو ان کے سامنے کچھ کھانے پینے کی چیز رکھتے تھے، اور پھر وہ کہہ بھی دیتے تھے کہ لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التکلف لتکلفنا لکم، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم تمہارے لیے خصوصی اہتمام کرتے، تکلف کرتے۔ اسی طرح کچھ صحابہ کے ہاں لوگ جاتے تو بس جو گھر میں میسر ہوتا پانی نمک وہ رکھ دیتے، اور وہ اس موقع پر بھی یہی کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روکا ہے کہ ہم غیر ضروری طور پر تکلیف اٹھائیں، یعنی مہمان کا اکرام کرنے کے لیے غیر ضروری اہتمام کرنا، اس کو ناپسند کیا گیا ہے، اور خاص طور پر ایسا اہتمام جس کی وجہ سے انسان تنگی میں پڑ جائے اور یہاں تک کہ گناہوں میں پڑ جائے۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا خاص ذوق تھا، ہر دن روزہ رکھتے تھے، پوری رات قیام کیا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا، وہ بہت طویل حدیث ہے، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بے شک تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پہ حق ہے، آنکھ کو آرام دو، نیند لو۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ زور وہی ہے، زائر۔ زائر کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کے پاس مہمان آتا ہے، زیارت کے لیے آتا ہے۔ تو کہا کہ جو تمہارے مہمان ہیں ان کا بھی تم پہ حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے۔ ایسے ہی معاملہ ہوا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرما دی تھی۔ تو ایک دن سیدنا سلمان سیدنا ابو الدرداء کے ہاں تشریف لے گئے تو دیکھا ان کی بیگم کو کہ بہت پھٹے حالوں میں ہے، اور ان سے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے، کیا ہمارے بھائی کوئی سفر میں ہے جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ کے جو بھائی ہیں ان کو تو ہم سے کیا تعلق۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ آ گئے، سیدنا ابو الدرداء اور سیدنا سلمان فارسی کے سامنے کھانا رکھا۔ تو سلمان فارسی نے کہا کہ بھئی تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا تو روزہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم نہ کھاؤ۔ تو انہوں نے نفلی روزہ تھا توڑ دیا، کھانے میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد رات میں جو ہے وہ ان کو لٹا کر جانے لگے جو ہے قیام اللیل کے لیے، تو کہا کہ نہیں لیٹ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ کے جانے لگے، پھر روکا، اور پھر جب آخر شب آئی تو پھر سیدنا ابو الدرداء نے کہا اٹھو اب جو ہے وہ نفل پڑھو۔ پھر انہوں نے ان سے کہا یہی بات کہی، فرمایا کہ دیکھو ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا تم پہ حق ہے، وان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا تم پہ حق ہے، وان لاہلک علیک حقا، اور تمہارے گھر والوں کا تم پہ حق ہے۔
اور جس طرح مہمان آیا ہے تو مہمان کا بھی تم پہ حق ہے۔ اور پھر بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ جب صبح ہوئی تو سیدنا ابو الدرداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نماز پڑھی اور نماز کے بعد یہ ساری بپتا بیان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، جو سلمان نے کہا وہی بات ٹھیک ہے۔ تو مہمان کا اکرام کرنا، انسان جب بہت زیادہ عبادات کا معاملہ کرے گا، ہر دن روزہ رکھے گا، ہر رات قیام کرے گا، تو جہاں وہ اور دوسرے حقوق ادا نہیں کر پائے گا، وہاں وہ مہمان کا حق جو زائر ہے اس کا حق بھی ادا نہیں کر پائے گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر نکلے ایک ایسے وقت میں جس میں عام طور پہ گھر سے باہر آپ تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر و عمر بھی باہر گھوم رہے ہیں، تو فرمایا کہ تم اس وقت لوگ کیا کر رہے ہو یہاں باہر؟ کہا کہ ہمیں گھر سے باہر جو نکالا ہے وہ بھوک نے نکالا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گویا یہ نہیں کہا کہ بھئی میں کوئی سپر ہیومن ہوں اور میں ان تمام چیزوں سے ماورا ہوں، آپ نے کہا کہ ہاں مجھے بھی اس وقت گھر سے باہر جو نکالا ہے وہ بھوک نے نکالا ہے۔ پھر آپ جو ہے ایک انصاری کے ہاں ان کے باغ میں تشریف لے گئے، تو اس وقت وہ موجود نہیں تھے، اور پھر جو ہے وہ جب آئے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو دیکھا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ما احد اکرم اضیافا منی، ما احد الیوم اکرم اضیافا منی، کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج مجھ سے زیادہ معزز مہمان کسی کے گھر نہیں آئے، یعنی ایسے معزز مہمان کس کے گھر آئے ہوں۔ تو گئے فوری طور پر جو ہے وہ کھجور لے کر آئے، کھجور کے گچھے لے کر آئے پورے کے پورے، اس میں سے کھایا، اور پھر جانے لگے گویا کوئی بکری ذبح کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ جو دودھ والی بکری ہے اس کو ایوائڈ کرنا، ظاہری بات دودھ والی ہے، اس نے جو ہے بچہ جنا ہے اور اس کی جو ہے بچے ہیں انہوں نے دودھ پینا ہوگا، تو کہا کہ دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا، لیکن گئے اور ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت بھون کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا ابو بکر اور عمر نے جو ہے وہ کھجوریں کھائیں اور وہ جو ہے ٹھنڈا پانی پیا اور جو ہے وہ گوشت کھایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں اس کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ ان صحابی نے کتنا غیر معمولی اکرام کیا۔ اسی طرح مشہور واقعہ ہے کہ کچھ لوگ آئے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ انی مجہود، میں بہت بری حالت میں ہوں، میرے پاس جو ہے میں بہت بھوکا ہوں، بہت پھٹے حالوں میں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ کے گھر پیغام بھجوایا کہ بھئی کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے ہر زوجہ کے گھر پیغام بھجوایا تو سب کے ہاں سے یہ جواب آیا کہ اللہ کی قسم ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضیف ھذہ اللیلہ، کون ہے جو ان صاحب کی آج رات ضیافت کرے، کون ہے جو اس رات ان کی مہمان نوازی کرے؟ تو ایک صحابی، ایک انصاری صحابی ان کو اپنے گھر لے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اکرمی ضیف رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا اکرام کرو۔ اور مشہور واقعہ ہے کہ کہا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے سوائے بچوں کا کچھ کھانا ہے۔ تو کہا بھئی بچوں کو تو جو ہے بہلا پھسلا کر جو ہے وہ لوری دے کے سلا دو، اور پھر جو ہے وہ کھانا سامنے رکھنا، اور جب کھانا ہم شروع کرنے لگے تو کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، اور جیسے ایکٹنگ کرتے رہنا، جیسے آواز نکالتے رہنا جس سے اندازہ ہو کہ ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں۔ یعنی جو مہمان ہے وہ ظاہری بات ہے اس کو برا لگے گا، اگر پتہ لگے کہ وہ اکیلا کھا رہا ہے تو کہے گا ہم ساتھ شامل ہوں، اور کھانا اتنا ہے نہیں، اگر ہم 3 لوگ کھائیں گے تو کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو مہمان کا اکرام اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ بھوکے پیٹ رہیں اور جو ہے یہ مہمان جو ہے پیٹ بھر کے کھا لے۔ تو ایسا ہی ہوا، چراغ بجھا دیا گیا اور وہ جو ہے وہ بس ایکٹ کرتے رہے، آواز بھی کچھ نکالتے رہے، اور وہ جو مہمان تھا اس نے جو ہے پیٹ بھر کے کھا لیا۔ اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ سارا گویا واقعہ بتا دیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد عجب اللہ من ضیفکما بصنیعکما اللیلہ، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے ہیں جو تم نے اپنے آج رات کے مہمان کے ساتھ معاملہ کیا، یعنی جو معاملہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو بہت پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوئے ہیں تم سے۔
تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں مہمان کی ضیافت کے حوالے سے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہمان کی ضیافت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔